یہ پیر صاحب برطانیہ سے نور ٹی وی چلاتے ہیں. یہ برطانیہ سے نور ٹی وی جو چلتا ہے جس کے اندر نور نہیں ہوتا، شرک کے اندھیرے ہوتے ہیں، اس کو پیر علاء الدین صدیقی صاحب چلاتے ہیں. تو اپنے ٹی وی کی 3ری سالگرہ پہ آئے اور کہنے لگے دیکھو بات سنو، میں جب مکہ مدینہ جاتا ہوں تو میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. ایتھے کی کرنا ہے، اوتھے کو بنا لو اپنا، لال شہباز قلندر کے دربار پہ چلا جایا کرو، وہیں پہ حساب کتاب برابر کر لیا کرو، یہاں آنے کی ضرورت کیا. کہا ہماری نماز نہیں ہوتی مکہ مدینہ والوں کے پیچھے، میں وقت سے پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں. اور جب شیخ سدیس حافظہ اللہ، شیخ شریم حافظہ اللہ جماعت کرواتے ہیں، شیخ حذیفی حافظ اللہ جماعت کرواتے ہیں مکہ مدینہ میں، کہتا میں ایویں کھلوتا رہنا مگر میں نماز سے پہلے پڑھ لی ہوندی، میری اینا مگر نماز نہیں ہوندی. ہم کہتے ہیں نصیب کی بات ہے. کوئی برطانیہ سے مکہ آ کر بھی بدنصیب رہتا ہے، کوئی مری سے مدینہ آ کر بھی بدنصیب رہتا ہے، اس کی قسمت میں نہیں ہے. اللہ کہتا جیسا مشرک آیا تھا ویسے ہی واپس جا، ادھر سے پاک اور معافی نہیں ملے گی. خیر اپنا واقعہ سناتے ہیں، کہتے میں مکہ میں تھا تو ایک نے آ کر مجھے کہا کہ میں بیت اللہ کا طواف کرنے لگا ہوں، مجھے دعائیں نہیں آتی، طواف کرتے ہوئے کیا دعائیں مانگنی ہیں مجھے نہیں آتی. کہا میں نے اسے کہا کہ تجھے بسم اللہ بھی نہیں آتی تو بسم اللہ پڑھ کے طواف کر لے. انہوں نے کہا جی بسم اللہ بھی ماں نہیں آتی، مجھے بسم اللہ بھی نہیں آتی. کہا کوئی بات نہیں، پھر تم طواف کرو اور رمل کے پہلے 3 چکر رمل ادھر اچھل کے نا، اور پورے طواف میں وہابیوں کو گالیاں دیتے جاؤ. رافضی صحابی کو گالی دیتا ہے، رضا خانی وہابی کو گالی دیتا ہے. کہا پورے طواف میں گالی دیتے جاؤ، اچھلو اور کہو وہابیو تواڈی ایسی تیسی، وہابیو تواڈی بنیاد رکھنے والے دی ایسی تیسی، یعنی محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دو، وہابیوں کو گالیاں دو، اہل حدیث کو گالیاں دو، اہل توحید کو گالیاں دو. پیر صاحب سے مرید عقل مند نکلا. وہ مرید کہنے لگا پیر جی میں بیت اللہ میں ہوں، میں طواف کر رہا ہوں، میں اللہ کے گھر میں گالی دوں؟ جو گناہ آپ یہاں بیٹھ کے کرو گے وہ گناہ ہوگا، وہی گناہ اگر آپ بیت اللہ میں جا کر کرو گے تو گناہ بڑا نہیں ہو جائے گا؟ گناہ بڑا ہو جائے گا نا. کہ آپ اللہ کے گھر میں آ کر بھی اس گناہ سے باز نہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حاجی کو میں نے دیکھا جو اپنی کھنڈی پہ ٹیک لگا کے جہنم میں کھڑا تھا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ حاجی کا کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ حج کرتے ہوئے طواف کرتا، لوگوں کا سامان رکھا ہوا ہوتا، یہ اپنی کھنڈی میں ڈا کے کھینچ لیتا، اگر کوئی دیکھتا تو کہتا جی معلش غلطی ہو گئی، وہ کھنڈی میں اڑ گئی، میرا قصور نہیں. کوئی نہ دیکھتا تو قابو کر جاتا. اب یہ بیت اللہ میں چوری کر رہا، اللہ کو اس پہ اتنا غصہ آیا، اس کی کھنڈی سمیت جہنم میں پھینک دیا. اس مرید نے کہا شاہ جی میں طواف کرتے ہوئے وہابیوں کو گالیاں دوں؟ کہا ہاں. کہا مجھے گناہ ہوگا؟ کہا بے وقوف تیرے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. میں نے کہا وہ ان کے پیچھے واقعی ہم نماز نہیں پڑھتے، تو کہنے کہ یہ غلطی ہے. اس نے کہا تم کافر ہو. اس نے کہا یہ غلطی ہے چونکہ ساری دنیا پیچھے پڑتی ہے. میں نے کہا صرف ایک بات بتا دیں، صرف ایک بات، ساری دنیا کو یہ نہیں پتا کہ اس کنویں میں گدھا مرا پڑا ہے اور کئی مہینوں کا ہے اور 2 کتے بھی ہیں اس میں. وہ ڈول نکالتے ہوئے پیتے جاتے ہیں. آپ نے خود دیکھا ہے اس میں 1 گدھا اور 3 کتے مرے پڑے ہیں، تو آپ پیئیں گے؟ نہیں. سارا جان پیتا ہے، تم کیوں نہیں پیتے؟ لما لا تشرب الماء من ذلك البئر، اس کنویں سے تم پانی کیوں نہیں پیتے؟ اس نے کہا کہ میں خود دیکھ رہا ہوں کہ اس میں غلاظت ہے. میں نے کہا ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ ان کے اندر غلاظت ہے. میں جاتا ہوں، حضرات لوگ سنتیں پڑھتے ہیں، وقت سے پہلے میں سنتیں پڑھ لیتا ہوں، وقت سے پہلے فرض بھی پڑھ لیتا ہوں، ان کے ساتھ ویسے ہی کھڑا ہو جاتا ہوں. اور میں ایک دوسری گل دساں، گل سن چنگی نہیں لگ سی لیکن چونکہ میری گل ہے اور ان میں پردہ نہیں چھوڑتا، ان میں دستا جانا کہتا ہوں. ایک آدمی میرے کو پوچھا کہ جی میں نے کعبہ شریف سے دعاواں نہیں آمدیاں طواف دیاں تے کران کی. لوگ کتاباں چکی پھرتے، میں وہ کتاباں نہ کس پڑھے آج تک لگ دیں 2 دھکے، نہ کتاب تے نہ حساب تے زبانی پڑھ، کچھ نہیں آمدہ، کچھ نہیں. واللہ سمت اللہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. میں کہ تو کچھ بھی نہیں آمدہ، کچھ بھی نہیں آمدہ. میں کہا بسم اللہ بھی پوری نہیں آمدی. تو پھر بابیاں نو گالاں کٹدا پھر چلو توڑی ایسی
تو پہلے رمل ترے رمل ہونے کے اچھل دے دوڑ دے رکھے تو بھی اسے کرتا نال گانا کٹی گیا توڑی بنیاد رکھن والے دی ہے دیکھیں یہ تو پھر گناہ اسی میں ہے گناہ نہیں ہونے لگا تیرے پچھڑے معاف ہو سن کہ اللہ فرشتے نے کیسی ہے سیان گیا میرے تے میرے نبی دے دشمنوں معاف کرو اس میں حضرات اب میں پھر اعلان ببانگے دخل بڑے وثوق اور اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں میرا وہی عقیدہ ہے جو قبلہ پیر عرفان شاہ صاحب لیکن وابیت کے ساتھ اتفاق کرنا شیعت کے ساتھ اتفاق کرنا اپنی قیامت کو غرق کرنے والی بات ہے تو رافضیت صحابہ کو گالیاں دیتی ہے ثواب کی امید رکھتی ہے بریلویت وہابیوں کو گالیاں دیتی ہے وہ بھی بیت اللہ میں جا کر طواف کرتے ہوئے اور امید رکھتی ہے کہ جناب ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون مولانا طارق جمیل صاحب ہم آپ کے فتووں کو تسلیم کریں کہ صحابہ کرام تمام صحابہ کو کافر کہنے والا کافر نہیں ہوتا یا رب کے کلام کی بات کو تسلیم کریں آپ کہتے ہو کہ میں نے اپنے اکابر کے فتاوی جات میں یہ بات پڑھی میرے اکابر کے یہ فتوے ہیں ہم کہتے ہیں آپ کے اکابر کو اگر توہین صحابہ کرنے کی عادت ہو تو اس میں ہمارا قصور ہم نے تو امت کا سب سے بڑا معنی ہے تو محمد رسول اللہ کو مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد کریم کے بعد کائنات میں ابو بکر عمر سے افضل بندے پہ سورج طلوع ہی نہیں ہوا ہمارے اکابر کون ہیں ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر سعد سعید ہمارے اکابر پوچھنے ہیں حسن حسین معاویہ ابو سفیان ابو ہریرہ ہمارے اکابر پوچھنے ہیں ارے جو ہمارے ان اکابر کو کافر مانے آپ کی اکابر کو کے فتوے کو مان کر ہم اس کو مومن مان سکتے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ کے اکابر کیا کہتے ہیں مولانا زکریا فضائل اعمال کے اندر توہین صحابہ کا ایک واقعہ نکل کرتے ہیں کہتے ہیں ابو مسلم خولانی ایک بزرگ تھے انہوں نے اپنے حجرے میں ایک درہ رکھا ہوا تھا جب نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتے تو اس درے سے اپنی پنڈلیوں کو پیٹا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے جملہ سنیے اور کہا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کیا سمجھتے ہیں جنت کے سارے درجے وہ لے اڑیں گے میں اتنی زیادہ عبادت کروں گا اور عبادت کر کے جنت کے درجوں میں صحابہ سے باقاعدہ ہم جھگڑا کریں گے مقابلہ کریں گے تاکہ انہیں بھی پتہ لگ جائے پیچھے مردوں کو چھوڑ کر آئے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون ارے محمد کریم کے کسی صحابی کی 2 رکعتیں ابو مسلم خولانی کی زندگی بھر کی نماز ان 2 رکعتوں کے برابر اور کیسے ہو عمار بن یاسر پہرے پر تھے ان کے ساتھی پہرے پر تھے پہرے پہ نماز پڑھ رہے دشمن نے تیر مارا سورۃ کہف شروع ہو چکی تھی تیر ہاتھ سے نکال کے پھینک دیا نماز جاری رکھی دشمن نے دوسرا مارا تیر نکال کے پھینک دیا نماز جاری رکھی دشمن نے تیسرا مارا تیسرا تیر لگا تیر نکال کے پھینکا تو خون کا فوارہ چلا جلدی سے نماز مختصر کری سلام پھیرا عمار بن یاسر کو جگایا انہوں نے کہا پیارے بھائی جب پہلا تیر لگا تھا مجھے کیوں نہیں تو نے جگا دیا کہا تو پہلے کی بات کرتا ہے عمار اگر مجھے نبی کریم کی دی ہوئی پہرا دینے کی ذمہ داری کا احساس نہ ہوتا مجھے نماز میں اتنی لذت آ رہی تھی میرا سارا خون نکل جاتا میں مر جاتا لیکن نماز نہ چھوڑتا حنفی عقیدے کی سب سے معتبر کتاب فقہ الاکبر ہے اس میں لکھا ہے ذرا سنیے سب الشیخین لیس بکفر کوئی اگر ابو بکر اور عمر کو گالیاں دے تو ان کو گالیاں دینے والا کافر نہیں ہو سکتا مسلمان باقی رہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون ہم کہتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب آپ کو مبارک ہو آپ کے اکابر ان کے فتاوی جات اور ہمیں مبارک ہو محمد الرسول اللہ کی حدیثیں اور ہمارے اکابر کے فتاوی جات آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے فرامین میں اپنے پیارے اصحاب کے بارے میں ہمیں کیا درس دے کر گئے بخاری و مسلم میں ہے لا تسبوا اصحابی اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو
اللہ کے نبی منع فرما رہے، بخاری و مسلم کی روایت، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، ترمذی میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں۔ پھر سنو پیارے حبیب کا قاعدہ، پیارے حبیب کا قانون بیان کردہ سنو، فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ابو بکر عمر عثمان سے، جو صحابہ کرام سے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے، وہ میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے۔